آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 40۔ میرے پیارو، ہم نے ماقبل کی نشست میں خطیب کی 5 صفات کو ذکر کیا تھا، اور آج کی اس نشست میں ہم مزید صفات کو ڈسکس کریں گے۔ یہ صفات وہ ہیں کہ جن کا ایک خطیب میں ہونا نہایت ہی لازمی اور ضروری چیز ہے۔ چھٹی صفت کون سی ہے؟ چھٹی صفت ہے نفسیات شناس ہونا۔ نفسیات شناسی کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے اس کی مختصر، جامع، آسان اور سادہ تعریف عرض کرنا چاہوں گا کہ نفسیات شناسی کسے کہا جاتا ہے۔ نفسیات شناسی کی سادہ اور عام فہم تعریف اور ڈیفینیشن اور تعارف یہ ہے کہ کسی نفس کی چاہت کو اس کے بتائے بنا جان لینا، اسے نفسیات شناسی کہتے ہیں۔ دوبارہ سے دہرائے دیتا ہوں، ایک ایک لفظ پر غور و فکر کیجئے گا اور اسے اپنے دل دماغ میں بٹھائیے گا۔ کسی نفس کی چاہت کو اس کے بتائے بنا جان لینا، یہ کیا ہے؟ نفسیات شناسی ہے۔ اس وصف کا ایک خطیب کے اندر ہونا یہ لازمی اور ضروری چیز ہے، اس لیے کہ جب یہ والی صفت اور یہ والا وصف ایک خطیب کے اندر ہوگا نہیں تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ مجمع سامعین آڈینس میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں، یا میں نے کس قسم کی آڈینس کے سامنے کس قسم کا پیغام یا کس طرح سے اور کس طریق سے پیغام پیش کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک خطیب کا واسطہ رہتا ہی لوگوں کے ساتھ ہے، سامعین کے ساتھ ہے، اشخاص کے ساتھ ہے، افراد کے ساتھ ہے۔ تو ایک خطیب کو افراد شناسی، نفسیات شناسی، مجمع شناسی اور اسی طور پر جو سامعین کی ترجیحات ہیں ان حوالوں سے اپنے آپ کو روشناس کرنا اس کے لیے ضروری چیز ہے۔ میرے پیارو، جب تک آپ لوگوں کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے اور لوگوں کے اندر کی جو چیزیں ہیں، جذبات اور احساسات، چلے میں اس کو تھوڑا واضح آپ پر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس شش و پنج میں نہ پڑ جائیں کہ نفسیات شناسی نہ جانے کیا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اس حوالے سے ایک کورس وہ یوٹیوب پر موجود ہے، علم النفسیات کورس کے نام سے۔ اس پر ہماری اس وقت تک تقریباً 50 کلاسز ہو چکی ہیں، آدھے گھنٹے پر مشتمل ایک کلاس ہوتی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب تک تقریباً 25 گھنٹے کی گفتگو نفسیات شناسی پر ہماری یوٹیوب پر موجود ہے۔ آپ ہمارے چینل کی جاسم بن سعید کی جب پلے لسٹ کھولیں گے تو اس میں آپ کو علم النفسیات کورس ملے گا، جس میں میں نے مختلف قسم کے طبقات، مختلف قسم کی شخصیات، مختلف قسم کی ذوات، مختلف قسم کے پیشے، مختلف قسم کے افراد اور معاشروں کی نفسیات بیان کی ہیں، تو آپ احباب کو اس سے نفسیات شناسی کا ادراک بھی ہوگا۔ دوسری جو اہم ترین چیز ہے آپ کو اس وقت مختصر لفظوں میں اس حوالے سے سمجھنے کی، وہ ہے کہ اگر آپ یہ پوچھیں، سوال کریں کہ نفسیات شناسی کیا ہے یا نفسیات، علم النفسیات کیا ہے، تو میں بالکل مختصر لفظوں میں، ایک تو میں نے تعریف کر دی، دوسرا میں اس تعریف کو وضاحتاً صراحتاً اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو یوں عرض کروں گا کہ لوگوں کے احساسات، لوگوں کے جذبات، لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ جو میں نے لفظ استعمال کیے نا، لوگوں کے احساسات، لوگوں کے جذبات اور لوگ کیا چاہتے ہیں، سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ یہی نفسیات شناسی کا علم ہے۔ یعنی اس بات کو جان لینا، اس بات تک رسائی حاصل کر لینا کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں، لوگوں کے احساسات کیا ہیں، اور لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگوں کی چاہتیں کیا ہیں، لوگوں کی آرزویں، امنگیں کیا ہیں، لوگ کس زاویے سے اپنی فکر اور اپنی سوچ کو سیٹ کرتے ہیں، یہ اگر آپ جان لیتے ہیں، اس کا شعور اور آگہی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے پاس علم النفسیات آ گیا، گویا کہ آپ کے پاس نفسیات شناسی کا ملکہ
آ گیا۔ اس میں بچوں کی نفسیات ہیں، جوانوں کی نفسیات ہیں، عورتوں کی نفسیات ہیں، لڑکیوں کی نفسیات ہیں، بچیوں کی نفسیات ہیں، بوڑھوں کی نفسیات ہیں۔ یہ بہت زبردست علم ہے۔ یہ والا علم ایک خطیب کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، خطیب بہت بڑا منصب ہے، یہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جیسے ہم نے آج کل معمولی سمجھا ہوا ہے، یہ انتہائی زیادہ بلند منصب ہے، بلند عہدہ ہے۔ اور یہ جو خطیب ہوتا ہے اسے نباز قوم ہونا چاہیے۔ میں نے کیا بولا لفظ؟ نباز قوم، یعنی اس کو قوم کی جو نبض ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، یہ نبض شناس ہونا چاہیے۔ نبض شناسی کا یا نباز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے حکیم نبض پہ ہاتھ رکھ کر بیماری کا پتہ لگا لیتا ہے، اسی طور پر خطیب کے پاس یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ وہ قوم کے یہ جو احساسات، جذبات اور فکر، شعور اور سوچ کے زاویے ہیں ان کا اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اور اس کے تناظر میں وہ قوم کی نبض کو چیک کر کے ان کے جو مرض ہیں ان کو جان سکے، ان کو پہچان سکے، قوم کیا چاہتی ہے۔ تو یہ والا علم جب آپ کے پاس ہوگا، آپ کے لیے لوگوں کو ایڈریس کرنا، لوگوں کو گائیڈ کرنا اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دینا، یا اسی طور پر لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو پیش کرنا، ان کو حل کرنا، ان پہ گفتگو کرنا، یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی بعض خطباء میں، بعض علماء میں، کہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یا ہمارے ساتھ کوئی گیا ہوتا ہے یا ہم خود کہتے ہیں کہ یار یہ والا سوال تو میرے ذہن میں تھا اور حضرت صاحب نے اس کا جواب دے دیا، یہ والی بات تو میرے ذہن میں کافی دن سے کھٹک رہی تھی، آج میں بیان میں گیا تو حالانکہ میں نے سوال بھی نہیں کیا، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، تو اللہ کی شان حضرت صاحب نے اس کا جواب دے دیا اور میری شک شبہ دور ہو گیا۔ یہ جو ہم بات آگے سے کہتے ہیں نا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی کہ وہ حضرت صاحب نباز قوم ہوتے ہیں اور نباز شخصیت ہوتے ہیں، ان کے پاس نفسیات شناسی کا علم ہوتا ہے۔ وہ جب مجمع سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو مجمع کے جو احساسات اور جذبات ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل علم نہیں ہے۔ اگر آپ نفسیات شناسی کی جو ہماری کلاسز ہیں ان کو لینا شروع کر دیں، ایک ایک کلاس اگر آپ ہر روز لیں، آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، تو یقین جانے کہ آپ بھی نباز قوم بن سکتے ہیں، آپ بھی نبض شناس ہو سکتے ہیں، آپ بھی نفسیات شناسی کے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہی علم ہوتا ہے کہ جس علم کے ہوتے ہوئے اور جس علم کی برکت سے، جس علم کے تھرو وہ عالم، وہ خطیب اور وہ متکلم آپ کے ذہن میں موجود شکوک و شبہات پر گفتگو کر کے ان کو رفع کر دیتا ہے، آپ کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کو وہ ایڈریس کر دیتا ہے۔ تو اس علم کے تھرو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ نفسیات شناسی کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور نفسیات شناسی اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کے سامنے مجمع بیٹھا ہو تو اس موقع پر آپ مجمع کے چہروں کو پڑھ لیں، ان کی پریشانی کو پڑھ لیں، ان کی طمانیت کو پڑھ لیں، یعنی مجمع اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے یا نہیں۔ چلیں میں نفسیات شناسی جو خطیب سے متعلقہ بنیادی طور پر ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں مختصر، باقی میں نے کہا کہ تفصیل ہماری اس وقت تک 50 کلاسیں ریکارڈڈ ہیں، اور آگے ہم نے مزید ابھی چلنا ہے، جیسے فرصت ہوگی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اور زیادہ کلاسز ریکارڈ کریں گے۔ تو فی الوقت 25 گھنٹے کی گفتگو 50 کلاسز پر مشتمل ہمارے چینل پر پڑی ہوئی ہے، آپ اسے سماعت کیجئے۔ تو مختصر لفظوں میں آپ جب بیان کر رہے ہیں اس وقت اگر مجمع میں سے کوئی شخص آپ نے بات کی جنت کی اور اس کے منہ سے نکل جاتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، تو آپ کے پاس نفسیات شناسی کا علم ہونا چاہیے، اور وہ علم کیا کہتا ہے کہ اس وقت بالخصوص یہ بندہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہا ذہنن، یعنی بیٹھا آپ کے پاس ہے لیکن ذہنی طور پر یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طور پر مجمع گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، یا مجمع نیچے سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، یا اکثر مجمع جو ہے وہ کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی سوچ میں پڑا ہوا ہے اور کسی کی آنکھیں نیچے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مجمع میرے ساتھ نہیں چل رہا، یہ بور ہو چکا ہے، مجھے نہیں سننا چاہتا۔ یا اسی طور پر انہوں نے بے موقع بے محل سبحان اللہ کہہ دیا، بے موقع بے محل آواز ان کی نکل گئی،
تو آپ سمجھ جائیں اس نفسیات شناسی کے علم کے تناظر میں کہ مجمع اس وقت میرے ساتھ نہیں چل رہا۔ تو یہ نفسیات شناسی کا ایک بنیادی علم جو ہے خطیب کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اسی طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں جامعہ عثمانیہ غلام محمد آباد میں، وہاں پر جب ایک مؤذن اذان دیتے ہیں، جو اذان ثانی ہوتی ہے جمعے کی، جب وہ دیتے ہیں تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نمبر ایک تو سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ماتھے پر تیور آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ پہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کان میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، یوں کر کے سر جھکایا ہوتا ہے اور انگلیاں ایسے کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب، اب نفسیات شناسی کو ذرا آپ بنیادی چیزوں کو سمجھنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اذان نہیں سننا چاہتے۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری جب اذان ہوتی ہے، میں ممبر پر ہوتا ہوں، اذان مؤذن دے رہا ہوتا ہے، مجمع سامنے ہوتا ہے، تو کچھ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دبا کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ وہ مؤذن کی نقل اتار رہے ہوں، اب یہ بھی نہیں کہ انہیں اذان اچھی نہیں لگ رہی کہ وہ اذان سننا نہیں چاہتے۔ اب کیا وجہ ہے کہ وہ کانوں میں انگلیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے؟ اب میں وہاں پر بیٹھا ہوں، انہوں نے کبھی بول کر نہیں کہا کہ بھئی ہم اس وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، نہیں، میں وہاں پر ممبر پر بیٹھا ہوا جائزہ لے رہا ہوتا ہوں تو میں اس بات کو جانتا ہوں اور سمجھ چکا ہوں کہ وہ کانوں میں انگلیاں اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہمارے جو سپیکرز ہیں اندر لگے ہوئے، جب وہ مؤذن اذان دیتے ہیں نا، وہ انتہائی زیادہ ہائی لیول آواز کے ساتھ اذان دیتے ہیں، یعنی مائک کی، سپیکر کی ایک اپنی آواز اور اس مؤذن کی ایک اپنی ہائی آواز، تو وہ بہت زیادہ آواز ہو جاتی ہے، انتہائی زیادہ، یعنی ضرورت سے زائد ایک آواز ہوتی ہے اور ایک اس سے بھی زائد ہوتی ہے، اتنی آواز ہو جاتی ہے۔ اور ایسی آواز ان کے لیے چونکہ کانوں کو ڈسٹرب کرنے والی ہے، اس بنا پر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں اور کانوں کو دبا لیتے ہیں تاکہ آواز کا پریشر کم ہو سکے۔ تو اب میں وہاں پر بیٹھا ہوا ان چیزوں کو جج کر رہا ہوتا ہوں۔ اب یہی ہے نفسیات شناسی کا علم کہ آپ کو، جیسے میں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نفسیات شناسی کیا ہے، کسی نفس کی چاہت کو اس کے بتائے بنا، اس کے بتائے بغیر جان لینا، یہ نفسیات شناسی ہے۔ اب دیکھیں وہاں پر بیٹھے ہوئے افراد نے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں، تو انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم نے اس وجہ سے انگلیاں دی ہوئی ہیں، لیکن ان کے بتائے بنا میں نے ان کے نفس کی جو چاہت ہے وہ کیا اس وقت چاہ رہے ہیں، وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ اسپیکر کی آواز کو کم کر دیا جائے، تو اس کو جان لیا ہے۔ یہ نفسیات شناسی کا جو علم ہے، اس کے تھرو آپ کو پتا چل جاتا ہے، کوئی بندہ بولے بھی نہ صحیح اور آپ اس کی چاہت کو معلوم کر لیں۔ ایک اس کی سمپل سی مثال ہم اگر عام بچوں کے حوالے سے سمجھیں، جب بچہ روتا ہے، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اس کو دودھ پلاتی ہے یا ماں اسے سلا دیتی ہے۔ اب وہ بچہ زبان سے بول کر نہیں بتاتا کہ میں نے سونا ہے یا مجھے دودھ کی طلب ہے، وہ تو رو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نفسیات شناسی ہے، یعنی نفسیات شناسی کا تھوڑا بہت علم ہر بندے کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہے، یعنی آپ کے پاس بھی ہے۔ باقی اس کے لیولز ہیں کہ جس انسان کا دائرہ کار جتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنا علم نفسیات شناسی کا ہوتا ہے یا وہ اتنا حاصل کرتا ہے۔ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا نفسیات شناسی کا علم ہے مریضوں کے حوالے سے۔ ایک مریض ہے وہ کپ کپا کے بات کر رہا ہے، تو نفسیات شناسی کا علم جو ڈاکٹر کے پاس ہے وہ اس کے تھرو جان لیتا ہے کہ یہ کس پوزیشن پر ہے۔ اس کو ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ مجھے پتا تو کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے، کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے۔ آپ اس کو فراست بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور حضرت عمر کے پاس افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ عورت حاجت مند تھی، یعنی اسے راشن پانی کی ضرورت تھی، اس کے پاس خرچہ پانی نہیں تھا۔ اب وہ حاکم وقت سے، امیر المؤمنین سے، سربراہ مملکت سے اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آئی۔ اس عورت کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میرے پاس راشن نہیں ہے، خرچہ پانی نہیں ہے اور میرے گھر کا گزارا نہیں چل رہا، میں نے شام کی روٹی نہیں کھائی، میں نے کل کی روٹی نہیں کھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عورت نے آ کر کہا، امیر المؤمنین، پوچھا گیا کہ اے عورت آپ کیوں آئی ہیں؟ یہ اس طرح جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، ان کے پاس کھلی کچہری لگتی ہے، سائلین آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا کیا مسئلہ، ہاں جی آپ کا کیا مسئلہ، پھر ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو جب اس عورت کی باری آئی
تو اس عورت سے حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا کیا ایشو ہے؟ اس عورت کے آپ الفاظ دیکھیے گا اور حضرت عمر بن خطاب کی نفسیات شناسی دیکھیے گا۔ اس عورت نے کہا، امیر المؤمنین، میرے گھر میں آج کل جو چیونٹیاں ہیں، کیڑے ہیں، ان کی آمد و رفت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، بس اتنا جملہ کہا کہ میرے گھر میں آج کل چیونٹیاں نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس کھڑے ہوئے غلام کو آرڈر کیا کہ آپ بیت المال سے اس کے گھر میں اچھا خاصا راشن پہنچا دیں۔ اب آپ اندازہ کریں، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس راشن نہیں ہے، میرے گھر میں آٹا ختم ہے، میرے پاس چینی نہیں ہے، میرے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ جملہ کیا بولا ہے کہ میرے گھر میں آج کل چیونٹیوں کی آمد و رفت نہیں ہے، یہ جملہ بولا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علم النفسیات سے واقف تھے اور نفسیات شناسی کا علم بدرجہ اتم ان کے پاس موجود تھا، تو حضرت عمر بن خطاب، وہ جو میں نے تعریف کی تھی، آپ اس تعریف پر پہنچیے گا، کسی نفس کی چاہت کو اس کے بتائے بنا جان لینا، یہ علم النفسیات ہے، یہ نفسیات شناسی ہے۔ اب اس نے نہیں بتایا کہ میرے نفس کی چاہت کیا ہے، یعنی میں راشن چاہتی ہوں، یعنی میں روٹی چاہتی ہوں، میں آٹا چاہتی ہوں، میں باورچی خانے کا سامان چاہتی ہوں، اس نے یہ نہیں بتایا۔ کسی نفس کی چاہت کو اس کے بتائے بنا جان لینا، یہ نفسیات شناسی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، اچھا آپ کہیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ اس کو یہ والا پرابلم ہے؟ ممکن ہے کہ اس کا شوہر اسے مارتا ہو، یہ بھی تو پرابلم ہو سکتا ہے نا، کہ وہ شکایت لے کر آئی ہو۔ ممکن ہے کہ پڑوسی اسے تنگ کرتے ہوں، ممکن ہے کہ پڑوسیوں کی جو نالی ہے اس کا گندا پانی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہو اور وہ اس کا خیال نہ کرتے ہوں، سارا آگے چھپڑ لگا رہتا ہو، وہ یہ شکایت لے کر آئی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے جو اس کا جملہ تھا، یہ والا خاص جملہ، اس سے یہی کیوں سمجھا کہ اس کو راشن پانی کی ضرورت ہے، پڑوسیوں کا کوئی مسئلہ نہیں، خاوند کا کوئی مسئلہ نہیں، بیٹے اس کے فرما بردار ہے، نیکوکار ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، یا میکے جانا چاہتی یعنی جو بھی آپ اس حوالے سے سوال قائم کر لیں، کسی اور طرف حضرت عمر بن خطاب کی توجہ نہیں گئی۔ اس خاص بات کی طرف توجہ کیوں گئی؟ حالانکہ اس میں کوئی ظاہری طور پر اشارہ نہیں پایا جا رہا۔ یہی علم النفسیات ہے، یہی نفسیات شناسی ہے۔ کس طرح سے حضرت عمر بن خطاب کو پتا چلا؟ میرے پیارو، چیونٹیاں اسی گھر میں بسیرا کرتی ہیں، چیونٹیاں اسی جانب کا رخ کرتی ہیں کہ جہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی دیواروں پر ایک لمبی لکیر جاری ہوتی ہے، چیونٹیوں کی قطار جاری ہوتی ہے چیونٹیوں کی۔ وہ کہاں جاری ہوتی ہیں؟ وہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے جاری ہوتی ہیں، یا وہ کوئی بجلی کا بل جمع کروانے جاری ہوتی ہیں، یا کوئی گیس کا بل بھروانے جاری ہوتی ہے، یا کوئی گیس کا کنیکشن لگوانے جاری ہوتی ہیں، یا انہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے ملنے ہوتے ہیں، اس کی قطار لگی ہوئی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ جو چیونٹیاں قطار بنا کر جا رہی ہوتی ہیں، دراصل وہ یا تو یہاں سے رزق کھانا پینا اس کو شفٹ کر رہی ہوتی ہیں، یا وہاں پر کھانا پینا موجود ہوتا ہے اور وہاں سے وہ نیچے اس چیز کو شفٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چیونٹیوں کا قطار لگانا ہے اور چیونٹیوں کا آنا جانا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ رزق کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہی ہیں۔ اور جہاں پر چیونٹیاں ہوں ہی نہ، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہاں پر کھانے پینے کی چیز موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفسیات شناسی بھی یہاں پر پائی جا رہی تھی، اور اس سے اگلی بات اگلا ورژن، یہاں پر الفاظ شناسی بھی پائی جا رہی تھی۔ نفسیات شناسی، الفاظ شناسی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ان لفظوں کی جو نفسیات ہیں، یعنی ان لفظوں کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، ان لفظوں کے احساسات اور جذبات کیا ہیں، وہ لفظ کون سی سوچ اور فکر رکھتے ہیں، اور کس جگہ پر اس بندے کو پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ہے الفاظ شناسی۔ بعض لوگ نفسیات شناس بھی ہوتے ہیں، الفاظ شناس بھی ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اس سے اگلے ورژن کی طرف بھی آپ کی توجہ دلا دی۔ میں چونکہ اس کو کلوز کرنا چاہتا تھا تو میں نے کہا بھی چلیں یہی تک کافی ہے۔ پھر میں نے مناسب سمجھا چونکہ ہم خطابت والے لفظوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس الفاظ شناسی کا علم بھی ہونا چاہیے۔ جیسے ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ تو کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے۔ میرے پیارو، کئی علماء کو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، تو ان کے پاس کوئی سائل آتا ہے، سوال کرنے والا، وہ تھوڑی سی بات کرتا ہے، جی مجھے یہ مسئلہ وہ مسئلہ، وہ کہتے ہیں جی بس سمجھ آ گئی، وہ پھر بتا رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی،
اور آگے سے وہ عالم اسے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس عالم کے پاس الفاظ شناسی کا علم ہوتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، سوال کیا پوچھنا چاہتا ہے. اچھا، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ ہوتا ہے تجربے کے ساتھ. یعنی ایک عالم ہے، آئے روز اس کے پاس سوالات آتے ہیں، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. کوئی بھی بندہ اس کے پاس آتا ہے، جی وہ ایک طلاق کا مسئلہ ہے تو وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. اب وہ جو عالم ہوتا ہے نا، مفتی ہوتا ہے، وہ سمجھ آتا ہے طلاق کا مسئلہ کسی کا نہیں، اس کا اپنا ہے. حالانکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی ایک بندے نے طلاق دے دی، ایسے دے دی، ویسے دے دی. وہ یوں نہیں کہنا چاہتا تھا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے ایسے کر دیا، میں نے وہ کہہ دیا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے. حالانکہ اس عالم کو اس موقع پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ کا مسئلہ نہیں، یہ جو میں بیٹھا ہوا نا سامنے، اس بندے کا مسئلہ ہے. کیسے پتہ چلتا ہے بھائی؟ اس طرح پتہ چلتا ہے. نمبر ایک، اس عالم کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اس کے پاس آئے روز یہ کیسز آتے رہتے ہیں. اتنا سارا لمبا مسئلہ بتا کے آخر میں کہتا ہے جی وہ دراصل جی مجھ سے ایسا ہو گیا تھا. تو اس سے اس عالم کو پتہ چلتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے مسئلہ لے کر نہیں آتے، مسئلہ اپنا ہوتا ہے اور اس کو وہ کر کے کسی کا مسئلہ بتا کر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں ہنس کے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اصل میں ہی تھا جس کے ساتھ ایسا ہوا تھا یا جس نے یہ کام کیا تھا. تو اس سے اس عالم کو پتہ چل جاتا ہے نفسیات شناسی کا بھی اور الفاظ شناسی کا علم بھی اس کے پاس آ جاتا ہے. اور سیکنڈ پہ آپ خود سوچیں، آج کل ہمیں اپنی فکر ہے، کسی کی کیا فکر ہونی ہے؟ یعنی کون اتنا کوئی ویلا ہے، فارغ ہے کہ وہ کسی کے مسئلے لے کر جو ہے کسی کے پاس پہنچے؟ ہمارے پاس تو اپنے مسئلے شیئر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کہ ایک بندہ ہے اس نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا، وہ عالم سمجھ آتا ہے کہ کوئی اتنا ویلا نہیں ہے کہ کسی کے مسئلے لے کر آئے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، مگر یہ اپنے آپ کو غائب بنا کر پیش کر رہا ہے. تو یہ میرے پیارو نفسیات شناسی کا، الفاظ شناسی کا علم ایک خطیب کے پاس ہونا چاہیے. اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. نمبر ایک، آپ کا وقت بچ جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے کہا جی کوئی مسئلہ پوچھتے ہوئے کہ وہ جی ایک شخص ہے اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ یوں کہہ رہا ہے، تو آپ فوراً سے سمجھ جائیں گے. سمجھے گا کون؟ کہ جس نے اس شخص کو مسلسل سنا ہوگا. مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں. یا آپ کہہ دیتے، کئی علماء کو آپ نے سنا ہوگا وہ کہہ دیتے آپ انجینئر کو سنتے ہیں یا آپ محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آگے سے یہ کہہ دیتے فٹافٹ. کیوں؟ الفاظ شناسی کا علم ان کے پاس ہوتا ہے. یعنی لفظوں سے پہچان ہو جاتی کہ یہ بندہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. وہ کہتا ہے جی بابت شاہی کوئی نہیں، جب وہ یہ لفظ بولے گا نا تو وہ عالم فوراً سے سمجھ جائے گا یہ کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے. تو میرے پیارو، آپ خطبہ، آپ کو نباز قوم ہونا چاہیے، آپ کو علم النفسیات کا ماہر ہونا چاہیے، آپ کے پاس نفسیات شناسی کا علم ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس الفاظ شناسی کا علم بھی ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بابے بالخصوص یا بعض نوجوان بیان کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں یا جمعے کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور وہ آ کے اپنا علم جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یعنی علماء، خطبہ، مفتیان جب کوئی بات کرتا نا، اس کی بات کو وہیں پر ٹوک کر بات سنانا شروع کر دیتے ہیں یا اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے کئی پہلو ہیں، میں ہر پہلو سے پردہ اٹھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو تھوڑی بہت اس کی ہوا لگے اور آپ کے پاس یہ علم آ سکے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ مثال سے اس بات کو سمجھ جائیں گے. میرے پاس ایک بابا جی آئے، میں نے ایک دفعہ جمعہ پڑھایا نفوس سبعہ پر، نفوس سبعہ پر یعنی 7 نفوس پر، 7 جو نفس کے درجات ہیں اس پر میں نے جمعہ پڑھایا. جمعہ کے بعد ایک بابا جی آئے میرے پاس، میں جائے نماز پر بیٹھا ہوا تھا مصلی امامت پر نمازیوں کی طرف منہ کر کے. تو بابا جی آ کر انہوں نے جو ہے نفوس کی اقسام بیان کرنا شروع کر دی. ایک نفس ہوتا ہے مطمئنہ، ایک ہوتا ہے لوامہ، ایک ہوتا ہے فلانا. اب میں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، میں نے ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں نے جی کرنا شروع کر دیا، جی ایسے کرنا شروع کر دیا. میں نے نا 1.5 منٹ اس کی بات کو سنا ہوگا، ایسے بالکل خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جی کر کے. یقین جانے کہ اس بابا جی کا علم 1.5 منٹ کے بعد ختم ہو چکا تھا. اور پھر بابا جی وہ میری طرف دیکھ رہے تھے بھی، اب آپ بھی کچھ بولیں. اب اس بابا جی کا مقصد کیا تھا؟
مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ مجھے بتانے آئے تھے کہ بھائی جان ساڈے کول بھی علم ہے وا، ساڈے کول بھی کوئی علم دیاں 4-5 چھتراں ہے وا۔ اب اگر میں درمیان میں شروع کر دیتا نا کہ یہ جو آپ نفس بتا رہے ہیں یہ ایسے ہے ویسے ہے، پھر وہ آگے سے بحث کرتا، پھر وہ آگے سے بحث کرتا، تو یوں بات طویل ہوتی جاتی، بات لمبی ہوتی جاتی۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں خاموش رہا۔ بابا جی بولے کب تک بولیں گے، کتنا کہ ان کے پاس علم ہوگا، 1.5 منٹ کا ان کے پاس علم تھا، اتنا علم بیان کر کے ان کو چپ لگ گئی۔ تو اب میں بالکل خاموش رہا۔ 1.5 منٹ کے بعد جب وہ چپ کر کے میں پھر بھی خاموش رہا، تو اب وہ بیچارے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے بھی اب میں کیا کروں، اب کون سا علم بیان کروں۔ تو پھر میں نے بس اتنا ہی بتانا تھا، چونکہ میں وہاں پر چند دن ہی ہوئے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا، مطلب بھی ابتدا جو ہوتی ہے تو وہ اصل میں جب دیکھتے نا کہ نیا خطیب آیا ہے، نیا عالم آیا ہے اور نیا بیان کرنے والا آیا ہے، نیا جمعہ پڑھانے والا آیا ہے، تو کچھ بابے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا علم جتانے کے لیے آتے ہیں، بتانے کے لیے آتے ہیں کہ سانوں نے کو پتا ہے گاوا اپنے آپ نو سب کچھ نہ سمجھی جائے۔ تو بھئی ایسے لوگوں کو آپ نے کیسے کور کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس نفسیات شناسی کا علم ہونا چاہیے، اس کے پاس آپ کے پاس الفاظ شناسی کا علم ہونا چاہیے۔ اس سے آپ لوگوں کو ڈیل کر سکیں گے، اس سے آپ لوگوں کو مجمع کو کور کر سکیں گے۔ اس سے جو کچھ ایسے بد دماغ آ جاتے ہیں مجمع کے اندر، آپ ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہمارے پاس آیا، میں اس وقت کرونا کے ایام چل رہے تھے اور کرونا کے موضوع پر میں نے جمعہ پڑھایا تھا، یعنی جو انتظامیہ اور حکومت سرکاری لوگ مساجد کو بند کر رہے تھے جمعہ کے حوالے سے یا نمازوں کے حوالے سے، اس پر بات کر رہا تھا۔ تو ایک شخص جو ہے اوپر والی منزل سے یعنی دوسری منزل سے اتر کر بیان کے دوران، اور بیان کا اختتام چل رہا تھا، یعنی 45 منٹ کی گفتگو ہو چکی تھی، اوپر سے آیا اسپیشل، مجمع کو چیرتا ہوا میرے سامنے آ گیا اور اونچی آواز سے بولنا شروع ہو گیا کہ جی حکومت نے مندر بھی بند کرائے یا گرجے بھی بند کرائے تے تسی مسجد دے رولا پائی جاندے جے مسیتاں کیوں بند کرا رہی ہیں۔ یعنی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت نے کون سا کوئی مسیتیں اور مسجدیں اسپیشل بند کروائی ہیں، حکومت نے تو مندر بھی بند کروائے ہیں، حکومت نے تو گرجے بھی بند کروائے ہیں، حکومت نے تو غیر مسلموں کے عبادت خانے بھی بند کروائے ہیں، تو آپ کو مسجدوں کا پڑا ہوا کہ مسجدیں بند کروا دی، مسجدیں بند کروا دی۔ تو اب الفاظ شناسی، نفسیات شناسی، میں نے جان لیا کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے۔ یہ اس کا اسٹیشن تھا اپنی حکومت یا اپنے لیڈر کی ہر اچھی بری بات کا دفاع کرنا، یہ اس کی سرشت میں اور اس کے بیج میں اور اس کے تخم میں شامل اور داخل تھا۔ تو پھر اس کو جواب کیسے دینا تھا، تو اس زاویے سے میں نے نفسیات شناسی اور الفاظ شناسی کے علم کے تھرو اس کو جواب دیا۔ اور وہ کیا دیا، میں نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے کہا یعنی اللہ سبحانہ، یہ جو ایک خطیبانہ خاص انداز ہوتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ خاص کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے مجمع کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس پر بھی کسی نشست میں بات کریں گے۔ میں نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہو، میں نے کہا واہ مولا تیری کیا عظمت اور کیا شان ہے کہ آپ نے مجھے اور ہمیں چنا ہے مساجد کے دفاع کے لیے، اور آپ نے اس بندے کو چنا ہے گرجوں اور مندروں کے دفاع کے لیے۔ جب میں نے یہ جملہ بولا نا، پورا کا پورا مجمع نمبر 1 تو نعرہ تکبیر بلند کر دیا، اور ہر بندہ واہ واہ، اور اس بندے کے اوپر جو ہے ملامت کی جو نگاہیں ہیں وہ ڈال کے اس بندے کو دیکھنا شروع ہو گیا، اور ہر ایک بندے نے جب اس کی طرف ملامت کی نگاہوں سے دیکھا، یقین جانے کہ اس کا پتا پانی ہو گیا، وہ بندہ وہیں سے شرمندہ ہو کر واپس پلٹ گیا۔ اب ایک ہے کہ وہاں پر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتا کہ جو مدافعانہ ہوتے، اپنے دفاع پر مبنی ہوتے، تو اس سے کیا ہونا تھا کہ اس کا موقف بھاری ہو جانا تھا، اس کی بات بھاری ہو جانی تھی، یا میں اس کو جواب نہ دیتا تو اس کا موقف بھاری ہو جانا تھا۔ بھئی آپ کا جو مجمع ہے اس پر آپ کو گرفت ہونی چاہیے، اور کامل اور مکمل اور اتم درجے کی گرفت ہونی چاہیے۔ مجمع آپ کا اس بندے کا نہیں، اس بندے کا حق کیا بنتا ہے، مجمع آپ کو سننے کے لیے بیٹھا ہے، آپ مجمع کو سنا رہے ہیں، وہ اپنا مدعا یہاں پر آ کر بیان کرے۔ اگر وہ اتنے جوگا ہے یا اتنی اس شے کو بتانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، اویئرنیس دینا چاہتا ہے، تو جمعے کے بعد مجمع لگا لے، جمعے کے بعد باہر کھڑا ہو جائے مجمع سے کہ میری بات سن کر جانا، وہ سنا لے اپنی بات۔ آپ کے ٹائم میں وہ کیوں بولا، یا آپ کے منصب کے خلاف اس نے کیوں اس قسم کی بات کی؟ تو آپ نے اگر کوئی ایسا
یعنی اس کو کہتے ہیں خر دماغ. آپ خود سوچیں نا، یہ خر دماغی ہے نا کہ مسلمان ہو کر آیا جمعہ پڑھنے کے لیے ہے. میرے پیارو ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، آج کے زمانے میں اگر آپ پہچاننا چاہتے کہ منافق کون ہوتا ہے، منافق کسے کہا جاتا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ منافقین کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، منافقین کو کوئی چار لیلن دے یا پلاسٹک دے یا لوہے دے یا پتل دے، تانبے دے یا سونے دے یا چاندی دے ٹائر نہیں لگے ہوندے. منافقین اپنی باتوں سے پہچانے جاتے ہیں. اور وہ کیا پہچان کا طریقہ کار ہے، آج کے زمانے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. رسول پاک کے زمانے میں تو اللہ اپنے حبیب کو بتا دیتا تھا، میرے حبیب یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ منافق ہے. نمبر سیکنڈ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات بتائی تھی. نمبر 3، چند صحابہ کرام کو متوجہ کیا تھا، بتایا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے، وہ بندہ منافق ہے. آج کے زمانے میں چلیں چوتھا بھی بتا دیتا ہوں، کئی ساری علامات ہیں. اس زمانے میں جو بندے مسلمانی کا دعویٰ کر کے میدان جہاد اور میدان کارزار سے واپس پلٹ آتے تھے، وہ علامت تھی اس زمانے کے اندر کہ یہ منافقین سے تعلق رکھنے والے ہیں. آج کے زمانے میں آپ کس طرح سے پہچانیں گے مسلمانوں کے درمیان کون کون بندہ منافق ہے؟ آسان سادہ سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، آپ اس کے تناظر میں جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں. اور وہ علامت کیا ہے؟ مسلمانی کا دم بھرتے ہوئے، مسلمانوں کا نام رکھے ہوئے جو شخص اسلام کے کسی حکم، کسی مسئلے، پیغمبر اسلام کی عظمت و شان اور ناموس، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، دین کا کوئی اہم رکن، دین کا کوئی اہم مسئلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت یا دین، اس حوالے سے بات کر جائے دین کے خلاف، کچھ اول فول بک جائے دین کے خلاف، کوئی بکواس اپنے منہ سے نکال دے دین کے خلاف، تو سمجھ جائیے کہ یہ بندہ پکا منافق ہے. مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ہماری ایک حکومت تھی، اس کا ایک وزیر اطلاعات تھا جس کا نام ہے پرویز رشید. اس نے ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مساجد اور مدارس یہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں. اس کے یہ الفاظ تھے. مسلمانی کا دم بھرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں میں رہتا ہے، اور کام بھی ظاہری طور پر، یعنی کام سے مراد ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایک رسوم کے طور پر، رسموں کے طور پر کام ہوتے ہیں، مسلمانوں والے کرتا ہے. اب اس کی زبان سے یہ جو جملہ نکلا ہے کہ مساجد اور مدارس جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اپنے منہ سے نکال سکتے ہیں؟ یعنی آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مومن ہیں، آپ نکال سکتے ہیں؟ ارے نکالنا تو بڑے دور کی بات ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. تو پھر اس پرویز رشید کی زبان پر کیسے آ گئی؟ وہی بات میں نے کہا کہ منافقین کو سینگ نہیں لگے ہوتے، منافقین کے ٹائر نہیں ہوتے، منافقین اپنی باتوں سے پہچانے جاتے. شبر زیدی ایک حکومت میں ایک اونچی پوسٹ پر تھا، ایف بی آر کا چیئرمین تھا. اس نے کہا کہ مدینہ کی ریاست کوئی نام کی ریاست موجود نہیں تھی. اور مدینہ کی ریاست کون سی ریاست؟ وہاں پر نہ کوئی ہاسپٹل تھا، نہ کوئی سڑکیں تھی، نہ کوئی سکول تھا. یعنی وہ مدینہ کی ریاست جو رسول پاک علیہ السلام نے بنائی تھی اس پر نکیر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ سب الیاذ باللہ بکواس ہے. مسلمانوں کے ملک کا ایک اونچی پوسٹ پر رہنے والا، بات وہی ہے، منافقین کے سینگ نہیں ہوتے، منافقین کو ٹائر نہیں لگے ہوتے، منافقین اپنی باتوں سے پہچانے جاتے ہیں. میرے پیاروں، اور بہت ساری امثلہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو مسلمانوں کے روپ میں اس قسم کی منافقانہ حرکات کرتے ہیں. آج کے زمانے میں اگر آپ نے پہچاننا ہے کہ کون بندہ منافق ہے، یہ سمپل سادہ فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا. مسلمانی کا دم بھرتے ہوئے اسلام کی کسی بات کے خلاف، کسی حکم کے خلاف، کسی مسئلے کے خلاف بات کر جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ مسلمانوں کے اندر منافق ہے. تو یہ کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا؟ الفاظ شناسی، نفسیات شناسی، یہ کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے اور کس پوائنٹ سے بات کر رہا ہے اور اس کا مدعا کیا ہے، یہ کس جگہ سے بات کر رہا ہے، اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ نے مجمع کو ڈیل کیسے کرنا ہے، نفسیات شناسی، الفاظ شناسی کا علم ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا. بعض سائلین ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے، سوال کرتے ہیں سیکھنے کے لیے، اور بعض سائلین ہوتے ہیں نکیر کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، آپ کا ٹیسٹ اور امتحان لینے کے لیے. آپ یہ دونوں میں فرق کیسے کر سکیں گے؟ جب آپ کے پاس نفسیات شناسی اور الفاظ شناسی کا علم ہوگا
تو تب آپ فرق کر سکیں گے کہ یہ بندہ سیکھنے سمجھنے کے لیے کر رہا ہے اور یہ بندہ صرف نکیر کے لیے کر رہا ہے، صرف ٹیسٹ اور امتحان لینے کے لیے کر رہا ہے۔ تو میرے پیارو، یہ علم آپ کو آئے گا، الفاظ شناسی کا بالخصوص علم، جب آپ کا تجربہ بڑھے گا۔ یہ جو نفسیات شناسی کا علم ہے، میں نے عرض کیا کہ ہماری کلاسز موجود ہیں، آپ ان کو سنیے گا، اس سے آپ کے پاس نفسیات شناسی کا علم آئے گا۔ اور یہ جو الفاظ شناسی کا علم ہے، یہ تجربے کے بغیر آپ کو نہیں آ سکتا۔ آتا تو یہ والا جو علم ہے، علم النفسیات، یہ بھی تجربے کے ساتھ ہے، لیکن میں نے کہا کہ اگر آپ پراپر اس کی کلاسز لے لیں گے تو آپ کو پھر بھی اس سے آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ الفاظ شناسی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے تجربہ شرط ہے، لوگوں کو فیس کرنا، لوگوں کو سننا، لوگوں میں رہنا، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کی رمز اور رموز کو سمجھنا، لوگوں کے اشاروں کنایوں کو سمجھنا۔ یہ جو اہل تشیع ہے نا، اہل تشیع، نمبر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سب سے بڑے الفاظ شناس ہیں۔ لفظ شناسی کا علم ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، ان کے خطبہ میں تو ہے ہی، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ لفظ شناسی کو استعمال کرتے ہیں ان کے خطبہ۔ ہم جو اہل سنت ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ہم انتہائی زیادہ کم لفظ شناسی کو استعمال کرتے ہیں، یعنی لفظوں کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا جو علم ہے ہمارے پاس کم ہے، خطبہ کے پاس، اور ہمارے مجمع کے پاس تو ہے ہی نہیں، ہمارے مجمع کے پاس تو ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارے خطبہ کو بات کر کے کہنا پڑتا ہے، او اتھے سبحان اللہ باندھی سے گی، اتھے سبحان اللہ کہنی سے گی، اتھے سبحان اللہ کہنا سے گا، یہ باتیں ہمارے خطبہ کو کہنی پڑتی ہیں۔ یعنی ہمارا مجمع سنیوں کا اتنا اس حوالے سے پیچھے ہے کہ خطبہ کو بات اور نقطہ پوائنٹ بتا کر کہنا پڑتا ہے کہ بھی اتھے سبحان اللہ باندھی سے گی، اتھے یہ گل کہنی سے گی، اتھے کہنا سے گا انشاءاللہ، وہ اتھے انشاءاللہ باندھا سے گا، یہ باتیں ہمارے خطبہ کو کہنی پڑتی ہیں۔ اور جو شیعوں کا مجمع ہے، اہل تشیع کا مجمع ہے، میں کہتا ہوں کہ لفظ شناسی کا علم ان کی سرشت میں داخل ہے، بچے بچے میں ان کو یہ علم موجود پایا جاتا ہے، یہ علم ان کے بچے بچے کے اندر موجود ہے۔ کون سا؟ لفظ شناسی کا علم۔ وہ لفظ بولتے ہیں، اب میں چونکہ ان کے سارے الفاظ کا استعمال گستاخیوں پر مبنی ہوتا ہے، اب میں آپ کے سامنے کیا رکھوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آدھ بات میں عرض کر دیتا ہوں، یہ نقل کفر ناباشد کے اصول کے تحت ان کا مقولہ ہے، خدا کی لعنت ہو ایسا سر بکنے والوں پر۔ جب وہ تین کا لفظ استعمال کرتے نا، تین کا لفظ، تو یاد رکھیے گا انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ تین مر گئے، تین مٹ گئے، یہ لفظ بولنا ہوتا ہے، اور اس سے مراد مجمع کہتا ہے واہ 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 واہ، یعنی داد دے رہا ہوتا ہے اور ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب تین مر گئے، تین مٹ گئے، تین ایسے ہیں، تین ویسے ہیں، یہ بات تین سے کیا مراد ہے؟ ان کا مجمع سمجھتا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے خلفائے ثلاثہ کی، یعنی حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی کی۔ لفظ شناسی کا علم ان کے مجمع کے پاس اتنا ہے، وہ تین کے لفظ سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں نے تین پہ لعنت فرمائی، فلاں نے تین پر لعنت کی، تین باتوں پر لعنت کی۔ اب وہ تین باتیں کہتے ہیں نا، اس سے مراد باتیں نہیں ہوتی، اس سے مراد الیاذ باللہ وہ خلفائے ثلاثہ مراد لیے ہو رہے ہوتے ہیں، اور مجمع پورا کا پورا ان کی اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، بات صرف اتنی کرتے ہیں، نام کسی کا نہیں لیتے، مقام کوئی نہیں بتاتے، جنگ کوئی نہیں بتاتے، لیکن لفظ سے بھاگ گئے جب ذکر کرتے ہیں مجمع سمجھ جاتا ہے اور مجمع ان کو داد دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے ان کے ہاں لفظ شناسی کا علم۔ ان کے مجمع کو پتا ہے کہ ان لفظوں کا کیا مطلب ہے، ان لفظوں کی کیا مراد ہے، اور یہ خطیب اس وقت کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے۔ ان کے ایک لفظ بولا جاتا ہے الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، حضرت عمر کے لیے، اور وہ لفظ ہے بلب۔ کیا لفظ ہے؟ بلب۔ اب میں کیا کروں ایسے بدبختوں کی ان باتوں کا کہ جنہوں نے جب ہاتھ ڈالا الیاذ باللہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں، وفاداروں، حبداروں، سپاہیوں اور نبی پاک علیہ السلام کا پہرا دینے والوں، اپنی جانیں نثار کرنے والوں کی عزت و ناموس پہ ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر کا نام بگاڑ کر انہوں نے بلب نام رکھا ہوا ہے، اور جب یہ سب و شتم کرتے ہیں تو الیاذ باللہ حضرت عمر پر، تو یہ بس لفظ بلب لکھ دیتے ہیں، بلب۔
اس کا مطلب ہی ان کے اوپر سب و شتم اور الیاذ باللہ ان کے اوپر لعنت ہے۔ یہ اس قدر لفظ شناسی کے علم سے وابستہ ہیں اور اس علم کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میرے پیارو، میں اس کے اوپر اور بھی بہت ساری امثلہ دے سکتا ہوں، لیکن کیوں اتنی ان کی غلاظت کو میں آپ احباب کے سامنے ذکر کروں کہ ہماری جو مجلس ہے اور یہ پاکیزہ نشست ہے یہ مزید خراب سے خراب ہوتی چلی جائے۔ یہ صرف نقل کفر نباشت کے تحت میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کی ہیں، اور فقط یہ بتانے کے لیے کہ کس قدر لفظ شناسی کے علم سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کیے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کی ہوا نے پورا کا پورا طوفان لگوائے ہوئے ہیں کہ یہ اسے استعمال بھی کرتے ہیں اور اسے جانتے بھی ہیں۔ ان کے عالم یا خاص اور ذاکر بندے تو جانتے ہی ہیں، ان کا عامی مجمع بھی اس بات سے واقفیت رکھتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے۔ تو اگر باطل لفظ شناسی کا علم رکھ سکتا ہے تو ہم لفظ شناسی کا علم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہمیں اپنے اندر لفظ شناسی کا علم پیدا کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے جو ضروریات اور تقاضے ہیں انہیں اپنے اندر منتقل کرنا ہے، تاکہ جب ہم گفتگو کریں، بات کریں، یا ہمارے ساتھ کوئی گفتگو اور بات کرے تو ہم پہنچ جائیں کہ یہ کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ علم النفسیات سے، نفسیات شناسی سے اور لفظ شناسی سے آپ کے لیے مجموعوں کو، لوگوں کو، سامعین کو، آڈینس کو، افراد کو جو ڈیل کرنا ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اسی طور پر کیسے آپ نے نمٹنا ہے، کیسے آپ نے قابو پانا ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، یہ راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایک خطیب کے پاس نفسیات شناسی کا علم بھی ہونا چاہیے اور لفظ شناسی کا علم بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں کو، ان اوصاف کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر بہتری والے اور اچھائی والے، اور اسی طور پر جو ہماری لائف کو، ہماری زندگی کو، ہماری بات کو، ہماری خطابت کو بہتر کر سکتے ہیں، ایسے تمام اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔